یہ کہانی ہے ایک ایسی ہستی کی جس کے قدموں کی مٹی بھی پاکیزگی سے روشن تھی، جس کی خاموشی بھی عبادت تھی اور جس کی تنہائی بھی آسمانوں تک سنی جاتی تھی۔ مگر اس کہانی کا آغاز کسی نام سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک احساس سے ہوتا ہے، ایک ایسی موجودگی کا احساس جو عام انسانوں سے مختلف تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہ لڑکی عام نہیں، کچھ کہتے تھے اس کی آنکھوں میں عجیب سا نور ہے، کچھ اس کی خاموشی سے ڈرتے تھے اور کچھ اس کی پاکیزگی سے مروب تھے۔ مگر حقیقت ابھی پردے میں تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وقت آنے والا ہے جب یہ خاموش سی ہستی پوری انسانیت کے لیے مثال بن جائے گی۔ یہ زمین وہ تھی جہاں انبیاء کی اولاد آباد تھی، بنی اسرائیل کی مقدس سرزمین، جہاں ہر نسل میں ہدایت کی روشنی باقی تھی، مگر آزمائشیں بھی شدید تھیں۔ اسی زمین پر ایک بچی پیدا ہوئی، ایک ایسی بچی جس کی ماں نے برسوں دعائیں کی تھیں، وہ ماں جس کا نام حنا تھا۔ وہ کہتی تھیں، اے میرے رب، اگر مجھے اولاد دے دے تو میں اسے تیری گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول کی، مگر انداز وہ نہ دیا جو انسان سوچتا ہے۔ بیٹا نہیں آیا، بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، مگر یہ کوئی عام بیٹی نہ تھی۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، ابھی کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ بچی ایک دن فرشتوں کی سلام کا مرکز بنے گی اور اس کا ذکر آسمانوں میں ہوگا۔ مریم کی پرورش عام بچوں جیسی نہ تھی۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے وہ عبادت میں مشغول رہتی، جب دنیا شور کرتی تھی وہ خاموشی میں اللہ سے بات کرتی تھی۔ اس کی خاموشی خوفناک نہیں تھی، بلکہ سکون دینے والی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ بچی مختلف ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ لمحہ آیا حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی داخل ہوتے حیران رہ جاتے۔ وہاں تازہ پھل ہوتے، ایسے موسم کے پھل جو اس وقت ممکن ہی نہیں تھے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور مریم جواب دیتی، یہ میرے رب کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صرف مریم نہیں، ایک نبی کا دل بھی امید سے بھر گیا، اور یحییٰ علیہ السلام کی دعا نے جنم لیا۔ مگر یہ صرف آغاز تھا۔ ایک رات محراب غیر معمولی روشنی سے بھر گئی۔ فضا میں سکون تھا، مگر ایک عجیب سا جلال بھی تھا۔ فرشتے نازل ہوئے اور آواز آئی، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ آسمانی انتخاب تھا، ایک ایسی عورت کا انتخاب جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ مگر اب آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ ایک دن جب مریم تنہا تھیں، عبادت میں مشغول، اچانک ایک انسان کی شکل میں ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی۔ مریم گھبرا گئیں، ان کے دل میں خوف آیا اور انہوں نے فوراً کہا، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اور جواب آیا، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم ساکت رہ گئیں۔ ان کے دل میں سوال اٹھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ لمحہ آیا جب درد شروع ہوا۔ ایک ویران جگہ، ایک کھجور کا درخت اور ایک تنہا عورت۔ شدت درد میں وہ بول اٹھیں، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اسی لمحے آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا درخت ہلاؤ تو تمہیں تازہ کھجوریں ملیں گی۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو تنہائی میں بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ رات خاموش تھی، مگر کائنات گویا خوشی سے جھوم رہی تھی۔ مگر اصل آزمائش ابھی باقی تھی۔ مریم بچے کو لے کر واپس آئیں اور لوگوں کے سامنے آ گئیں۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا، تانے شروع ہو گئے، الزام لگے، سوال اٹھے۔ مگر مریم خاموش رہیں، کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ کچھ نہ بولیں۔ پھر سب نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے، اور اچانک وہ معجزہ ہوا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ گود میں موجود بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس لمحے ہر الزام ختم ہو گیا، ہر شک مٹ گیا،
اور حقیقت روشن ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور ان کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہونے لگے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا۔ وہ اندھوں کو بینائی دیتے، بیماروں کو شفا دیتے اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے۔ مریم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی اور ہر معجزہ ان کے ایمان کو مزید مضبوط کرتا تھا۔ مگر دنیا ہمیشہ سچ کو قبول نہیں کرتی۔ بنی اسرائیل نے مخالفت شروع کر دی، سازشیں بننے لگیں اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک رات خبر آئی، دشمن قریب ہے اور وقت کم ہے، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ دنیا دھوکے میں رہ گئی، مگر حقیقت آسمانوں میں محفوظ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ بنی اسرائیل نے مخالفت شروع کر دی، سازشیں بننے لگیں اور آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک رات خبر آئی، دشمن قریب ہے اور وقت کم ہے، اور پھر اللہ کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ دنیا دھوکے میں رہ گئی، مگر حقیقت آسمانوں میں محفوظ ہو گئی۔ مگر اس کے بعد جو ہوا وہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ بیٹا آسمان پر اور ماں زمین پر۔ مریم تنہا رہ گئی، مگر ان کی تنہائی شکایت نہیں تھی، عبادت تھی۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں تھی، طاقت تھی۔ وہ ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزارتی رہیں، دنیا سے بے نیاز مگر آسمان سے جڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی افضل عورتوں میں مریم بنت عمران شامل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی تعریف سے باہر ہے۔ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ جب دنیا الزام دے تو رب پر یقین رکھو، جب راستے بند ہوں تو اللہ راستہ بناتا ہے، اور جب سب چھوڑ دیں تو وہ کافی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ایمان کی معراج ہے، یہ صبر کی انتہا ہے، اور یہ یقین کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی انسان ٹوٹتا ہے تو مریم کی خاموشی اسے سہارا دیتی ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں، اور یہ وہ کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اس پوری داستان پر نظر ڈالتے ہیں تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ ایک انسان کس طرح تنہائی میں بھی اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق بنا سکتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں چھپی ہوتی ہے، اور اصل کامیابی دنیا کی تعریف نہیں بلکہ رب کی رضا ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب ہر طرف شور، الجھن اور آزمائشیں ہیں، تو مریم کی یہ داستان ہمیں ایک ہی بات یاد دلاتی ہے کہ اگر دل سچا ہو اور یقین مضبوط ہو تو تنہائی بھی رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال آپ کے دل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ اسی جگہ ہوتے جہاں مریم علیہ السلام تھی، الزام، تنہائی اور آزمائش کے بیچ، تو کیا آپ اتنا صبر کر پاتے؟ کیا آپ دنیا کی باتوں کے مقابلے میں اپنے رب پر اتنا ہی یقین رکھ پاتے؟ اور آج کی اپنی زندگی میں جب آپ کو معمولی سی مشکل آتی ہے تو کیا آپ واقعی اللہ پر وہی بھروسہ کرتے ہیں جو مریم نے کیا تھا؟ سوچیں، دل سے سوچیں، کیونکہ شاید یہی سوال آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔